بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ائمہ اکرام کی ذمہ داریوں میں سے اخلاقی، دینی و شرعی فرائض میں سے ایک فریضہ یہ بھی ہے کہ منصب امامت منصب نبوت کی نیابت ہے، اور یہ منصب نبوت منصب صبر ہے۔ یعنی امام دراصل اپنے قوم کا مذہبی قائد اور پیشوا رہتا ہے۔ مذہب کی، دین و شریعت کی صحیح رہبری ایک امام عالم دین کرتا ہے۔ لوگ اس کی باتوں کو سن کر اس کے پیچھے چلتے ہیں، دین و شریعت پر عمل کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے امامت کا منصب بڑا اونچا منصب ہے۔ جیسے نبوت کا منصب بڑا اونچا منصب ہے، اسی نبوت کے منصب کی نیابت ہے جو امام کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے امام المسلمین تھے، ایسے ہی آج کا امام اس محلے کے مسلمانوں کا امام ہے، وہ بھی اس محلے کی حد تک امام المسلمین ہے۔ آپ جس بستی میں، جس گاؤں میں امامت کرتے ہیں، اس گاؤں کے، اس بستی کے، اس محلے کے پورے مسلمانوں کے آپ امام ہیں۔ تو اس لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو خوبیاں تھیں، وہ خوبیاں وہ امام العالمین تھے، یہ امام المسلمین اپنے محلے اور بستی کی حد تک ہے، تو وہی صفت اس کے اندر بھی آنا چاہیے جو صفت رسول اللہ کی ذات میں تھی۔ کیا تھی؟ اس میں سے ایک چیز ہے صبر اور اخلاق۔ اللہ فرماتے ہیں فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ۔ آپ ایسا ہی صبر کیجئے جیسا اور ہمت والے پیغمبروں نے صبر کیا، اور ان لوگوں کے لیے انتقام الہی کی جلدی نہ کریں۔ جو مکے کے کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہے تھے، ظلم کر رہے تھے، ان کے حق میں بد دعا کرنے میں بھی جلدی نہ کریں۔ آپ سے پہلے کے پیغمبروں نے جیسے صبر کیا، آپ بھی ویسے ہی صبر کریں۔ کس کو بولا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا صبر نہیں کیا ہے، سیرت میں کتنے واقعات نہیں ہیں آپ کے صبر کے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ سے پہلے پیغمبروں نے جیسے صبر کیا، آپ بھی ویسے صبر کریں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ حالات کا آنا آپ پر پہلی بار نہیں ہے، آپ سے پہلے پیغمبروں پر بھی آئے، اور صبر کرنا بھی آپ سے پہلی بار نہیں ہے، آپ سے پہلے پیغمبروں نے بھی صبر کیا ہے۔ ایسے ہی ایک امام کو، جو مسجد کا امام ہے، وہ نبی کا وارث ہے، اس کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو کمیٹی خراب ملی، صدر خراب ملا، کوئی اور مصلی خراب ملا، اس کی وجہ سے آپ صبر کر رہے ہیں، تو یہ خراب لوگوں سے واسطہ پڑھنا یہ آپ کے لیے پہلی بار نہیں ہے، آپ سے پہلے لوگوں کو بھی پڑھا ہے واسطہ، اور آپ صبر سے امامت کر رہے ہیں، تو یہ کوئی بڑا کمال نہیں ہے، آپ سے پہلے لوگ بھی ایسے ہی صبر سے کام کر کے گئے سو ہیں۔ تو پھر امام کا یہ بولنا بہت صبر سے کر رہا ہوں امامت میں، بہت صبر سے کر رہا ہوں امامت میں، اس وجہ سے تم یہ بول رہے ہو کہ تم نے اپنے سے پہلے صابرین کو نہیں دیکھا ہے، اس لیے تم یہ بول رہے ہو۔ تو بظاہر ہو سکتا ہے کہ تمہارا نام صابر ہو، لیکن تم میں صبر نہیں ہے، تم نے اپنے سے پہلے لوگوں کا صبر نہیں دیکھا۔ تو ایک تو یہ اس واسطے بھی کہ بھئی یہ تاریخی چیز ہے کہ جو اس راستے میں آئے ہیں ان سب کو صبر کرنا پڑا ہے۔ دوسری اس وجہ سے بھی کہ بھئی یہ اس کے علاوہ کوئی چارہ کار بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو صدر ستا رہا ہے، متولی ستا رہا ہے، کوئی بھی ستا رہا ہے، اگر آپ برداشت نہیں کریں گے تو کیا کر لیتے؟ اب کیا ہے، کیا کر لیتے؟ کچھ بھی نہیں کر لے سکتے۔ میں چھوڑ دیتا ہوں، ٹھیک ہے چھوڑ دو، اس کو کیا فرق پڑے گا؟ کمیٹی کو کیا فرق پڑے گا تم چھوڑ کے چلے گئے تو؟ وہ بے حس ہے پہلے سے، اس کو کچھ بھی احساس نہیں ہے تمہارے چھوڑ کے جانے کا۔ تم بیوی تھوڑی ہو ان کی، بھائی تو خلا دے دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں بول کے چلے جانے واسطے، چھوڑ کے چلے گئے تو ناراض ہو جاتا بولنے واسطے، اور ایک دھڑکے لا لیتا ہو۔ یہ راستہ ہی ایسا ہے کہ آپ صبر کے بغیر چل ہی نہیں سکتے اس راستے میں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں قائد اور رہبر کی جو صفات بیان کی ہیں، ان میں سے دو باتیں اللہ نے خاص طور سے ذکر کی ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ ہم نے بنی اسرائیل میں سے بہت سے لوگوں کو اپنی قوم کا امام جو بنایا ہے، ائمہ، جعلناہم ائمہ، منہم ائمہ،
یہدون بامرنا، جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے، ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی رہبری کرتے تھے، وہ کون لوگ تھے؟ لما صبروا، ان کے اندر صبر تھا، وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور ہمارے احکام اور آیات پر ان کو یقین تھا۔ تو یہ دو چیزیں جن کے اندر تھیں، انہی کو اللہ تعالیٰ نے قوم کا امام بنایا، رہبری کا ذریعہ بنایا۔ اس آیت کے تحت میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، بالصبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین، صبر اور یقین کے ذریعے سے تم دین میں امامت کا منصب حاصل کر سکتے ہو، یعنی امام المسلمین تم بننا ہے تو تمہیں صبر کرنا پڑے گا اور اللہ کی احکام اور آیات پر یقین کرنا پڑے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، اب اس میں چند واقعات دیکھیں کیسے ہمارے اسلاف نے صبر سے کام لیا جب قوم نے انہیں ستایا، پریشان کیا۔ ٹھکانے آئے گی بات کہ بھئی ہم کتنے بدتمیز بنتے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، انت ابو ہریرہ، تم ابو ہریرہ ہو؟ تو انہوں نے فرمایا نام۔ تو پھر اس شخص نے کہا، انت سارق الحرہ، تم وہی بلی چور ہو۔ کس کو بول رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نے بلی چورائی ہے۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ نے سن کر کیا فرمایا؟ اللہم اغفر لی ولی اخی ھذا، اے اللہ میری اور اس میرے بھائی کی مغفرت فرما۔ یہی جملہ تھا بس ان کا۔ اب یہاں سنیں کہ بھئی میں حضرت ابو ہریرہ تو کیا ان کے جوتیوں کے دھول کی بھی حیثیت نہیں رکھتا، جب مجھے اگر کوئی چور کہے گا تو کیا میں اس طرح سن کر برداشت کر سکوں گا جب میری وہ حیثیت ہی نہیں ہے؟ جب اتنی بڑی شان والے سن کر بھی خاموش رہ گئے تو میں کیوں لڑنے چلا؟ پتہ چلا کہ میرے اندر وہ خوبی نہیں ہے جو میرے بڑوں میں تھی۔ اس کے بعد پھر کیا فرمایا؟ ھاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستغفر لمن ظلمنا، ہمیں رسول اللہ نے یہی تعلیم دی ہے کہ جو ہم پر ظلم کرے ہم اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں۔ تو یہ ظلم ہے جو تم کر رہے ہو میرے ساتھ، یہ جو جملہ بول رہے ہو یہ ظلم ہے، لیکن ظالم کے ساتھ الجھنے کا ہمیں حکم نہیں ہے، ظالم کی مغفرت کی دعا کا حکم ہے، اس لیے میں تمہارے لیے دعا کر رہا ہوں۔ آدمی فوراً ایک بات سنے تو طیش میں آ جا رہا ہے، مارنے چلے جا رہا ہے، لڑ رہا ہے، جھگڑے کر رہا ہے۔ پتہ چلا بزرگوں کی اور صحابہ کی صفات سے خالی ہے۔ دوسرا واقعہ حضرت علی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، بنو امیہ میں سے ایک شخص نے کسی فقیر کو کچھ پیسے دیے اور اس کو اس بات پر تیار کیا کہ بھرے مجمع میں علی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جب درس دے کر فارغ ہوں تو تم ان کو گالیاں دینا شروع کر دو۔ کیسی مکار قوم رہی ہوگی، اتنی مقدس شخصیات کو اس زمانے میں پیسے دے کے مجمع میں بدنام کرنا چاہتے تھے، طیش میں لانا چاہتے تھے، گالیاں دینا، ان کو تکلیف دینا چاہتے تھے۔ تو اس زمانے میں ایک بندہ حضرت علی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو پریشان کرنے کے واسطے پیسے دے کر تیار کیا، ان کو مجمع میں گالیاں دینے کے واسطے۔ اور ایسے کم ظرف لوگ بھی تھے اس زمانے میں کہ لوگ پیسے لے کے برا بھلا کہنے تیار بھی ہو جاتے تھے۔ چنانچہ وہ شخص حضرت علی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو بھرے مجمع میں جا کر بہت گالیاں دیں۔ جب وہ خاموش رہ گیا تو حضرت علی زین العابدین رحمۃ اللہ نے فرمایا، اے میرے بھائی، اگر میں ایسا ہی ہوں جیسا تم نے کہا، جو گالیاں تم دیے نا ویسے ہی ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ میرے گناہ معاف کر دے۔ جیسے تم بول رہے ہیں تم چور ہو، دھوکے باز ہو، مکار ہو، ریاکار ہو، تم سب دکھاوے کے لیے کر رہے ہو، ایسے سب جو میرے کو بول رہے ہو، اگر میں ویسا ہی ہوں تو اللہ سے معافی چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اگر میں ایسا نہیں ہوں جیسا تم نے کہا ہے تو پھر میں اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے۔ ارے سمجھے، بھرے مجمع میں گالیاں دینے کے بعد یہ اخلاقی رویہ تھا آپ کا۔ جب اس شخص نے حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے جواب سنا تو روتے روتے زمین پر گر گیا۔ اس سے معلوم کیا ہوا؟ بزرگان دین کا قاعدہ تھا کہ جب کوئی صدمہ آتا تو صبر کرتے، نوافل پڑھتے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے، یہی چیز ان کے شان کو بلند کرتی تھی، پلٹ کر الجھتے نہیں تھے۔ اگر ہم کو اس کا یقین ہو جائے کہ گالی سن کر یا نقصان اٹھا کر جو ذرا سی دیر میں ختم ہو جانے والا ہے، ہم صبر کریں گے تو اللہ کے یہاں بہت بڑا درجہ ملنے والا ہے۔ بھئی امام ہے، ہر ایرا غیرہ الجھتے رہتا، آ کے تھوڑی دیر خاموش ہو جاؤ، جواب مت دو، بس خود بخود تمہارا مقام مرتبہ بڑھتے جائے گا۔ سامنے والا ایک بار ٹوکا، دو بار ٹوکا، تین بار ٹوکا تو خاموش رہ گئے،
تو نتیجہ یہ ہے کہ بھئی تمہارا ٹوکنا میرے نزدیک ایسا ہے گویا کہ حساب میں نہیں ہے میرے، تم اس حساب میں نہیں ہے میرے، تو اپنے کو ٹینشن نہیں رہتا. ورنہ تو پھر مقتدیوں میں 500,000 لوگ ہیں، اس میں سے 50 آدمی بھی باری باری یہ رکھ لیے کہ آج میں ٹوکوں گا، کل تو ٹوکنا، پرسوں تو ٹوکنا، ہوئے تو اپن کس کس کو جواب دے لیتے رہیں گے؟ وہاں ٹوکنے والے بدل رہے، یہاں جواب دینے والا ایک ہی ہے، تو اپنا دماغ خراب ہو جاتا. تیسرا واقعہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بارے میں ہے کہ جب ان سے کوئی کہتا فلاں شخص آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، آپ کے بارے میں ایسا ایسا بول رہا تھا، تو حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میرا غصہ کرنا شیطان کے کاموں میں سے ہے. پھر فرماتے اللہم ان کان صادقا فاغفر لی و ان کان کاذبا فاغفر لہ. یعنی آ کے حضرت فضیل بن عیاض کو سنا تھا کہ آپ جو ہے دکھاوا کر رہے، آپ دھوکے باز ہیں، آپ منافق ہیں، فلاں ہیں بول کے ایسا بول رہا تھا. جیسے یوں سمجھ لو کہ آج کے کسی امام کو، خطیب کو آ کے بول رہا کہ بھئی آپ جو بھی بیانات کر رہے فلاں کی کعبی مار رہے، خالی مشہور ہونے واسطے چیخ رہے، کچھ بھی مواد نہیں رہتا، کچھ بھی ایسی باتیں آگے بلائے کرے، آپ کی زبان کیسی ہے، آپ یہاں کے ہیں نہیں، فلاں ہے، کچھ بھی آ کے بولے، تو ایسے موقع پہ غصہ ہونا یہ شیطان کی طرف سے ہے. بجائے اس کے کہ یہ بول دے کہ اے اللہ اگر وہ بندہ میرے بارے میں صحیح بول رہا ہے تو میری مغفرت فرما، اگر وہ غلط بول رہا ہے تو اس کی مغفرت فرما. سامنے والا چاہتا چاہے نا کہ بھئی تم بھڑکو، غصے میں آؤ، تم کچھ تو بھی بولو، پھر وہ کچھ تو اور بولے گا. تو وہ چونکہ بازاری ہے، وہ گرتے 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 جو ہے وہ پتلا پیخانہ بن جائے گا. آپ کہاں تک گر سکتے بتائیے؟ آپ تو نہیں گر سکتے نا اتنا، تو پھر کیسے مقابلہ کیسے کریں گے آپ؟ تو اس لیے خاموشی بہتر ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. چوتھا واقعہ کہ ایک مرتبہ کسی مخلص نے عرض کیا حضرت لوگ آپ کی شان میں بہت کچھ کہہ جاتے ہیں مگر آپ سے ہم نے ایک بار بھی ان کی مذمت میں کوئی لفظ نہیں سنا. تو فرمانے لگے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے کہ جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں. کیا استدلال تھے، واقعتاً امام ابو حنیفہ ہے. بہت بول رہے آپ کے بارے میں لوگ، ابھی بھی پہنچ رہے ہوگے نا، جو نام اعمال پہنچتے تو اس میں پہنچ رہے ہوگا وہ غیر مخلد خوب بول رہے آپ کے بارے میں، 3 حدیثیں چاہتی تھی کہتے آپ کو، 5 حدیثیں آتی تھی کہتے تخلید شرک ہے، فلاں بول رہا، فلاں غیر مخلد پکار لے رہا. تو امام ابو حنیفہ وہی بولیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. کچھ تو بولیں گے ہمارا خاموش رہنا بھی اللہ کا فضل ہے. اور کام کس سے زیادہ ہوا، پکار لینے والوں سے ہوا یا خاموش رہنے والوں سے ہوا؟ مسلک کس کا بنا، تدوین مسلک کس کا ہوا؟ تو ظاہر سی بات ہے امام اعظم کا لقب کس کو ملا؟ پکار لینے والوں کو ملا، خاموش کام کرنے والوں کو ملا. اس واسطے پکارنے والوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک بار ممبر پر خطبہ دے رہے تھے، اسی حالت میں ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ تم فاسق ہو. ممبر پہ بیان کر رہے آپ، اندازہ کرو کہ آپ کو جلسے میں بلایا گیا کہ فلاں مولانا ہیں، فلاں ادارے سے فارغ ہیں اور بیان کے لیے کھڑے ہوئے، 10-15 منٹ کے بعد آپ بول رہے ہیں آپ فاسق ہیں، کیا بیان کرتے آپ؟ تو کیسا ہوگا آدمی سننے کے بعد؟ یہ سن کر صرف اس قدر بولے آپ کہ تم جھوٹے گواہ ہو، میں تمہاری شہادت کو قبول نہیں کرتا. تم فاسق ہو بولے نا، فاسق ہو بولنا ایک گواہی ہے، یہ گواہی دینے میں تم جھوٹے ہو، اور جھوٹے آدمی کی گواہی قبول نہیں ہوتی، بس اتنی بات. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ ایک بار کسی نے آپ کو نامناسب باتیں کہی، لوگ بولے کہ آپ خاموش کیوں ہیں، اس کو جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تقوی نے منہ کو لگام لگا دی ہے. آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ پلٹ کے بولے تو تقوی نے منہ کو لگام لگا دی ہے، اس واسطے نہیں بول سکتا ہوں. تو اس سے معلوم ہوا کہ جاہل اور پوہڑ اور گھٹیا قسم اور کمظرف لوگوں کے منہ نہ لگنا ہماری کمزوری نہیں ہے، ہماری کمظرفی نہیں ہے، ہمارا تقوی ہے. وہ ایک بار کسی نے ایک آدمی کے بارے میں ان سے کہا کہ یہ آپ کو گالیاں دیتا ہے. انہوں نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا. پھر اس نے کہا اب بھی روگردانی کی. اس نے تیسری بار کہا. آ کر 3 بار بولا بھئی فلاں آدمی آپ کو برا بھلا بول رہا، آپ خاموش رہ جا رہے.
لائٹ لے لیے. پھر دوبارہ آ کے بولا آپ فلاں آپ کو برا بھلا بول رہا تھا, آپ لائٹ لے لے رہے اسے. تو 2-3 بار ایسے ہی سنایا. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کیا بولنے لگے, عمر اس برا کہنے والے کو ڈھیل دے رہا ہے جیسے خدا عمر کو ڈھیل دے رہا ہے. ارے نہیں سمجھے؟ تو میں بھی تو اپنے رب کا گنہگار ہوں نا, میں بھی اپنے رب کا نافرمان ہوں. اللہ مجھے ڈھیل دے رہا ہے تو میں اپنے نافرمان کو کیوں ڈھیل نہ دوں؟ اللہ مجھ سے درگزر کر رہا ہے تو میں میرے نافرمان سے درگزر کر رہا ہوں. ایک مرتبہ رات کو مسجد میں تشریف لے گئے. ایک آدمی مسجد میں سو رہا تھا. اس زمانہ چراغوں کا تھا, لائٹ نہیں تھی. تو اندھیرے میں سوتے ہوئے آدمی کو پاؤں لگ گیا. تو وہ چلا کر بولا کیا پاگل ہو تم, نہیں دکھتا ہے؟ تو بولے میں پاگل نہیں ہوں. اتنا جواب دی. تو دربان جو تھا وہ ساتھ میں بولا اتنی بدتمیزی کرتا آپ کے ساتھ, مار دیتا ہوں اس کو. تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے فرمایا بھائی وہ کیا پوچھا تمہارے سے, پاگل ہے کیا پوچھا؟ میں بولا نہیں ہوں بول دیا, ختم, سوال جواب ختم ہو گیا. آگے بات کیوں بڑھا رہے تم؟ اس کو معلوم نہیں تھا کہ میں عقل مند ہوں کہ پاگل ہوں. تو وہ پوچھا کہ میں آپ پاگل ہو کیا بول کے, میں بولا نہیں ہوں بول دیا, ختم ہوگی نا بات. اب ہاتھ اٹھانے کیوں جا رہے آپ؟ تو کتنا لیٹ لیتے تھے دیکھو. آج اگر بول دے کوئی پاگل ہے تو دکھاتا ہوں پاگل ہے کیا, دیکھیں گے ہاں میں پاگل ہوں بول کے اب مارنے چلے آتے ہیں. اب تک تو نہیں تھے لیکن اب پاگل ہو جا رہے. ایک بار کسی شخص نے آپ کو سخت بات کہہ دی تو فرمانے لگے تو چاہتا ہے کہ حکومت کے اس غرور میں بھی تیرے ساتھ وہی سلوک کروں جو تو کل قیامت کے دن میرے ساتھ کرے گا. یعنی مطلب کل قیامت کے دن معاف کر دیا جائے, یہ تمنا رہتی نا ہر آدمی کی. تو آج معاف کر دیتے تمہارے. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ تو کتنا استحضار رہتا تھا آخرت کا, کتنا اپنے آپ کو کنٹرول کرتے تھے لوگ. یہ سب تربیت سے ہوتا, نسبتوں سے ہوتا ہے, صحبتوں سے ہوتا ہے. حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مولانا عبدالشکور لکھنوی صاحب کے فرماتے ہیں کہ میرے کہنے پر جمعہ کی نماز پڑھائی. حضرت مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی, یہ ان کی عمدۃ الفقہ یا کوئی اور کتاب ہے. مولانا عبدالشکور خلفائے راشدین پر بھی ہے اور فقہ پر بھی ان کی کتاب ہے. تو ظاہر سی بات ہے لکھنؤ جو شہر ہے وہ فقہ میں مشہور رہا سو ہے. بڑے بڑے فقہ وہاں سے گزرے ہیں. وہ ہدایہ پہ حاشیہ لکھنے والے, وہ شرح وقایہ پہ حاشیہ لکھنے والے سب وہاں سے گزرے ہیں. تو ان کو مسئلہ نہیں معلوم کیا کہ بھئی جمعہ کیسے پڑھانا, نماز کیسے پڑھانا بول کے. تو جب یہ مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ جمعہ پڑھائے تو اس میں سورۃ التین کے آخر میں فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ پڑھنے کی جگہ پر فا چھوٹ گیا اور لہم اجرن غیر ممنون پڑھے. ایک سلام بھی پھیرے نہیں تھے کہ دوسرا سلام پھیرتے پھیرتے میں ہی پیچھے سے ایک آدمی کھڑا ہوا, بولا کہ صاحبوں لوگوں کھڑے ہو جاؤ, نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی, نماز نہیں ہوئی فا چھوٹ جانے پر. تو پھر مولانا عبدالشکور صاحب جو تھے خود بڑے فقیہ ہیں, وہ مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھنے لگے اور پوچھا کہ دوبارہ پڑھا دوں نماز؟ ان کو نہیں معلوم نماز ہوئی نہیں ہوئی بول کے. فا چھوٹنے سے نماز کہاں سے فوت ہو جاتی, فاسد ہو جاتی. لیکن پھر بھی جن کی مسلح پہ کھڑے ہو کے پڑھا رہے تھے ان سے پوچھے نماز دوبارہ پڑھانا ہے تو پڑھا دیتا ہوں. تو مولانا یعقوب صاحب مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ ان لوگوں کی باتوں کا خیال نہ کریں, یہ بڑے بھولے آدمی ہیں. سمجھے, یہ بڑے بھولے آدمی ہیں, آپ ان کی باتوں کا خیال نہ کریں, نماز ہو گئی آپ مطمئن رہیں. تب دیکھو کہ مجمع میں نماز نہیں بول کے ایک جاہل پکار لے رہا, جو فقیہ ہے وہ بول رہا پڑھا دوں کیا بھائی, دوبارہ پڑھا دیتا ہوں میں بول کے. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں. آپ کی خود تفسیر کی کتاب بھی ہے, خطبات لاہوری بھی. ایک مرتبہ جمعہ کا بیان فرما رہے تھے, ایک آدمی کھڑے ہو کر گستاخانہ انداز میں چیخ کر بولا مولوی صاحب آپ نے داڑھی جو رکھی ہے وہ سکھوں کی طرح رکھی ہے, مسلمانوں کی طرح رکھو. کس کو بول رہا ہے؟ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جو مفسر قرآن ہیں, بیان کر رہے ہیں, ان کو بول رہا ہے کہ آپ کی داڑھی سکھوں کی جیسی ہے, مسلمانوں کی جیسی نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے مجمع میں ایسا کوئی پکار کر بولے گا تو مجمع میں سننے والوں کو بھی غصہ آتا, کس کے بارے میں بات کر رہے تم.
تو نمازی جو لوگ تھے وہ مارنے کے واسطے لب کے، تو حضرت نے فوراً ڈانٹا اور منع کیا کہ مت مارو، ہاتھ مت اٹھاؤ، سب اپنی اپنی جگہ بیٹھو۔ سب خاموش ہو گئے تو حضرت نے بڑی نرمی اور متانت سے فرمایا کہ بھائی جمعہ کے بعد مجھے تسلی سے مل لو، میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں کہ داڑھی مسلمانوں کی طرح ہی ہے، سکھوں کی طرح نہیں ہے۔ اتنا بتایا بس۔ اب جمعہ کے بعد کہاں سے ایسے شریف لوگ ملتے ملاقات کرتے، اور ان کا بولنے کا مقصد بھی یہ نہیں تھا کہ بھئی پٹائی جمعہ کے بعد کریں گے، بولے ایسا مجمع میں نہ کو الگ سے دیکھ لیں گے اس کو بول کے، سمجھانا ہی مقصود تھا حضرت کا۔ لیکن چلا گیا تو حضرت نے اپنے خاص لوگوں میں سمجھایا کہ داڑھی کا مسنون طریقہ کیا ہے، مسئلے کی وضاحت کر دی بس، یعنی اس مسئلے کو اپنی ذات پر نہیں لیا، مسئلہ بتانا ہے بس، داڑھی سکھوں کی اور مسلمانوں میں کیا نوعیت کا فرق رہتا ہے۔ ایک مرتبہ چند لوگ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اتفاق سے جو حضرت کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد اسی مجلس میں موجود تھے، تو ایک صاحب جو ایک لڑکے کو لے کے آئے اور لا کے بولے کہ بچہ بیمار ہے، اس کو تھوڑا تعویذ دے دیں۔ تو حضرت نے اس بچے کو دیکھا تو اندازہ ہوا کہ کوئی جادو و اثرات وغیرہ نہیں ہے، بچے کو واقعتاً بیماری ہے۔ تو حضرت نے کہا میری تعویذ سے کچھ نہیں ہوگا، آپ اس بچے کو ڈاکٹر کے پاس دکھاؤ۔ تو جو تعویذ لینے واسطے آیا تھا غصے میں آ گیا، ہم 11 بجے سے انتظار میں بیٹھے تعویذ ملتا اور اب آ کے بول رہے کہ آپ تعویذ کی ضرورت نہیں، سے ڈاکٹر کے پاس دکھاؤ، وہ بات ہمارے کو نہیں معلوم، آپ بولنا وہ بات ہمارے۔ تو غصے میں بولنا شروع کیا تو حضرت مسکرا کے بولے بھائی اگر میرے ہاتھ میں کچھ شفا ہے یا میری وجہ سے تمہارے بچے کا بھلا ہو جائے تو مجھے لکھ کے دینے میں کیا ہے، لاؤ لکھ کے دے دیتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ اسے کوئی روحانی مرض نہیں ہے، اسے جسمانی مرض ہے، ڈاکٹر کے پاس دکھا لو۔ مگر وہ آدمی بگڑتا ہی گیا، بولتا ہی گیا، آپ کو دینا نہیں ہے، اس واسطے بہانے بنا رہے، فلاں کر رہے، یہ کر رہے۔ تو سب لوگ حیرت میں رہ گئے۔ تو حضرت نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے لا کے لکھ کے دے دیں۔ تو ہمارے پاس تو دعا ہی ہے جو تم جو بھی بولو گے، تو سب سنتے رہے اور کاغذ میں لکھ کے اسے دے کے بھیج دیے۔ اس پورے عرصے میں کوئی نامناسب جملہ نہ حضرت کی زبان سے نکلا، بلکہ آپ فرماتے تھے جو لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں میں ان کے لیے بھی دعائیں کرتا ہوں۔ یہ اخلاق تھے اپنے اسلاف کے۔ ایک اور بزرگ گزرے ہیں مفتی محمود صاحب، ان کے بارے میں لکھتے ہیں قاری عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ صوبہ سرحد، پڑوس ملک کا سرحدی علاقہ ہے، وہاں کے ایک وزیر تھے مولانا مفتی محمود صاحب، مفتی صاحب بھی ہیں اور وزیر بھی ہیں وہاں کے۔ تو ان کو ملاقات کا ٹائم دیا گیا، وزیر سے مفتی محمود صاحب سے ملنے کے واسطے ایک صاحب ٹائم لیے 9 بجے کا، 9 بجے پہنچ گئے، چٹھی لکھ کے بھیجایا کہ بھئی میں مفتی صاحب سے ملنے آیا ہوں، اور مفتی صاحب بھی ہیں وہ اور اس سرحدی علاقے کے وزیر بھی ہیں، سرکاری وزیر ہیں۔ تو 9 بجے چٹھی گئی، میں ملنے کے لیے آیا ہوں بول کے قاری صاحب کی، 9 ہو گیا، 10 ہو گیا، 11 ہو گیا، 12 ہو گیا، ظہر ہو گئی، عصر ہو گئی، بیچارے باہر ہی بیٹھے ہیں۔ شام کے 9 بج گئے، 12 گھنٹے ہو گئے، اندر آنے کی اب تک اجازت نہیں ملی ان کو۔ تو عشاء پڑھ کے غصے میں آ کے لوگوں کو ہٹا لیتے ہوئے خود اندر گھسے، جا کے دیکھے تو جو مفتی صاحب تھے، وزیر بھی تھے، کاغذات سامنے بکھرے ہوئے ہیں، کئی علاقوں کے مسائل تھے، تو صبح سے بیٹھ کے وہ بھی کام کرتے کرتے آنکھیں لال ہو گئی ہیں، اور جو بھی ان کا سرکاری کام تھا وہ کر لے کے بیٹھے۔ اب یہ جاتے ہی غصے کے اندر جب داخل ہوئے تو مفتی صاحب کی نظر پڑتے بولے آئیے جلالی قاری صاحب، آئیے تشریف لائیے۔ تو آتے یہ بولنے لگے صبح کے 9 بجے ٹائم دیے میرے کو اور چٹھی بھیجایا، رات کے 9 بج رہے ہیں، آج اب تک میرے کو نہیں بلایا آپ اندر ملاقات کرنے کے واسطے، کوئی طریقہ ہے یہ، کوئی ڈھنگ ہے آپ کا؟ خوب بولنا شروع کر کے دروازہ بند کر دے کے نکل گئے وہاں سے۔ جب باہر نکلے تو وہی ظاہر سی بات ہے، چلانے کی آوازیں باہر پہنچی تو وزیر صاحب سے لڑ لیے، بولے ایسا ہوتا ہو، دربان وغیرہ جو بھی تھے آڑے آگے ان کے، کہاں جا رہے اب چیخ پکار کر کے۔ تو پیچھے سے مفتی صاحب بھی اٹھ کے آگے، جو وزیر تھے اپنے منصب کے لحاظ سے، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بولے صرف سنانا مردانگی نہیں ہے، سنانے کے بعد سننا بھی مردانگی ہے۔ پھر اس کے بعد اندر بلا لے کے جا کے بولے بھئی آپ 9 بجے آئے بول کے میرے کو اطلاع ہی نہیں ہے، مجھے معلوم ہی نہیں ہے، میں کیسے بلاؤں گا آپ کو، آپ باہر بیٹھے بول کے۔ پھر جس کے ہاتھ چٹھی دیے تھے اس کو بلائے،
بھائی 9 بجے آنے کی چھٹی دیے تھے، کہ ہاں دیے تھے، میرے تک کیوں نہیں پہنچا، بھول گیا میں. تو بیچ میں جو تھا وہ بھول گیا، تو اس کو خوب دھلائی کرے، اس کو ڈانٹ کرے، پھر اس کو وہ جگہ ہی بدل دی. جب تمہارے کو یہاں رکھے اس واسطے ہیں کہ آنے والے جو آ رہے ہیں ان کی اطلاع مجھے پہنچاؤ بول کے، اور تم اطلاع نہیں پہنچائے تو مجھ پر برس رہے لوگ. پھر اس کے بعد مفتی صاحب ان قاری صاحب کی طرف متوجہ ہو کے بولے کہ اگر کوئی عالم دین، کوئی اہل علم میں سے میرے پاس آتا ہے اپنا ذاتی مسئلہ لے کر، تو مجھے اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے. میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس مولوی کو گولی مار دوں جو اپنے مسئلے لے کے میرے پاس آتا ہے کہ میرا فلاں کام ہے، میرا قرضہ ہے، میرے فلاں ہے. دنیا ہے، لوگ جاہل لوگ دنیا کے پیچھے بھاگتے، ہم آخرت والے ہیں. ہم یہ مسائل لے کے کہاں دنیا داروں کے پاس بھاگتے رہیں گے. ہاں، جو مولوی میرے پاس اپنے علاقے کے مسائل لے کے آتا ہے، مسلمانوں کے مسائل لے کے آتا ہے، تو میں اسے وقت بھی دیتا ہوں اور سنتا بھی ہوں. اب آپ بتائیے کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے قاری صاحب سے پوچھے. تو ظاہر سی بات ہے اتنی دیر میں تو کسی کا بھی پارا گرم ہو جاتا ہے. اب کیا بولتے ہیں مسائل آپ کو چھوڑیے، اب کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے ہمارا. پھر بھی بہرحال ان کو بٹھا کے ٹھنڈا کر کے رات کے 11-12 بجے ان کے مسائل سن کر پھر علاقے کے جو ان کے حوال تھے اس لحاظ سے احکامات جاری کریں. تو یہاں پر کیا ہے، ایک بندہ وزیر کے منصب پہ پہنچ گیا اور ایک آدمی اس سے ملنے کے لیے آیا اور برس رہا ہے، تو بھی ٹھنڈے دل سے معاملے کو حل کر رہے ہیں. تو یہ صبر سیکھنے کی چیز ہوتی ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، شہید اسلام، اور آپ کے مسائل ان کا حل جو کتاب ہے اس کے مصنف ہیں. لوگ آپ کو گالیوں سے بھرا خط لکھتے تھے مگر کبھی بھی ناگواری ظاہر نہیں کرتے. اب آپ اندازہ کرو کسی آدمی کو گالی لکھنے کے واسطے ٹائم ہے بولے تو کتنا فالتو انسان رہیں گا وہ. بھئی اگر تم کوئی کتاب لکھ رہے، کوئی سورہ لکھ رہے، کوئی مضمون لکھ رہے تو چلو بھی فائدہ ہوتا. گالیاں لکھ رہے ہوئے تو بھی تم کتنے فالتو قسم کے آدمی رہنا. تو ایسے فالتو لوگوں کی باتیں آتی، خطوط پہنچتے تو کچھ بھی نہیں فرماتے، بلکہ یہ بولتے بھئی مجھے جو خطوط پہنچتے ہیں عقیدت مندوں کے، اور وہ جو میری تعریف کرتے ہیں، آپ فقیہ العصر ہیں، فقیہ الاسلام ہیں، وقت کے ابو حنیفہ ہیں، امام اعظم ہیں، ایسے ایسے القاب پہنچتے، تو اس کی وجہ سے میرے دل میں جو غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں میرے بارے میں، وہ ساری غلط فہمیاں ان گالیاں دینے والوں کی برکت سے ختم ہو رہی. تو ان کی گالی ہمارے لیے زحمت نہیں ہوئی، ہمارے لیے غلط فہمیوں سے بچانے کا ذریعہ بنی. یہ تصور تھا ان حضرات کا. ایک بار خود مفتی صاحب کی موجودگی میں ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے پوچھا، یہ مولانا یوسف صاحب لدھیانوی جو بیٹھے ہیں یہ باقاعدہ مفتی ہیں کیا؟ بول کے پوچھا. تو دوسرا جواب دینے والا کیا جواب دے رہا، یہ نہ باقاعدہ مفتی ہے نہ بے قاعدہ مفتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے یہ. اور یہ سن رہے، سننے کے بعد جواب دیا، ہاں بھائی آپ نے سچ کہا، نہ میں باقاعدہ مفتی ہوں نہ میں بے قاعدہ مفتی ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں. اب اس سے کیا فرق پڑتا؟ اب یہ بولنے والے، یہ تبصرہ کرنے والے کون تھے، کہاں مر گئے، کہاں چلے گئے، نہیں معلوم، لیکن آج بھی ان کے علم سے امت کو فائدہ ہو رہا ہے. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ مقصد میں لگے رہنے والے اخلاق کے دائرے میں رہ کر کام کرتے ہیں، اللہ ان کو ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں. الجھتے رہے، جھگڑتے رہے، لڑتے رہے تو بظاہر موجودہ ہم عصر طبقے میں مشہور ہوتے جاتے، یہ ان کو یہ بولا، وہ ان کو یہ بولا، یہ ان کو بولا، یہ اس کو یہ گالیاں دیا، ایک دوسرے کے ویڈیوز آتے، ایک دوسرے کے کمنٹس آتے، ایک دوسرے کے خلاف بیانات آتے، سب چرچا چلتے رہتا. لیکن جب مر کے چلے جائیں گے تو سب ختم ہو جاتا، تعمیری کام نہیں ہو پاتا. مولانا امین صفدر اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک جمعہ مرزائیت کے اوپر مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں تقریر کیے. تقریر کے دوران تو کوئی آدمی کچھ نہیں بولا. تقریر ختم ہونے کے بعد نماز ختم ہوئی تو نماز کے بعد ایک فوجی تھے جو فوج سے ریٹائرڈ ہو کے آئے تھے، چیخنا چلانا شروع کیے، میں تیرے جیسوں کو 100 جوتے مارتا ہوں اور ایک گنتا ہوں، تم جو مرزائیوں کے بارے میں بول رہے ہو. وہ خود مرزائی تھا، وہ فوجی. اور وہ خطیب کون ہے؟ مولانا امین صفدر اکاڑوی صاحب، آپ کے خود بڑے علمی شخصیت ہے. تو ان کو بول رہا ہے تمہارے جیسوں کو 100 جوتے مارتا ہوں اور ایک کچ شمار کرتا ہوں میں تمہارے. کیا بولتے تو مرزا کے بارے میں؟ ظاہر سی بات، آج جیسے سمجھو شکیل بن حنیف کے بارے میں بولے یا مرزا جہلمی کے بارے میں بولے، کسی کے بارے میں بولے تو اس کا کوئی معتقد اٹھ کے ایسی زبان شروع کیا
تو حضرت نے فرمایا، میں نے اس سے کہا بھائی پہلے 100 جوتے مار لو، ایک گن لو، پھر جب تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو میری بات سن لو۔ ارے سمجھے، یہ نہیں بولے کیسا مارتے تم، کیسا ہمت تمہارے کو بولنے کی، 100 جوتے مارنا ہے نا، ٹھیک ہے مار لو، ایک شمار کر لو، اس کے بعد غصہ ٹھنڈا ہو جاتا نا، پھر میری بات سنو تم۔ اس کا اثر اس پر پڑا کہ بھئی آدمی طیش میں آراج نہیں، غصے میں نہیں آ رہا، تو ٹھنڈا ہوا تو اسے بٹھا کے سمجھائے کہ بھئی مرزا غلام احمد قادیانی کافر کیوں ہے، پھر دلائل سے ایک دلیل سے اس کے اشکالات پورے سب حل کر کے بتائے، تو وہ بھی پکا تائب بن کے سچا مسلمان بنا، اور اس مجلس کی برکت سے اور 2-3 مرزائی توبہ کر کے اسلام میں داخل ہوئے۔ تو اگر وہاں پر غصہ ہوتے تو وہ اور ڈٹ جاتے، دشمنی بڑھ جاتی۔ اس وقت کے صبر سے فائدہ یہ ہوا کہ ایک بندہ گمراہی سے ہدایت پر آ گیا۔ تو اس واسطے امام کو ان واقعات سے بڑا سمجھنا چاہیے کہ ہمیں ہر وقت صبر سے کام لینا چاہیے۔ یہ واقعات بطور نمونے کے چند ذکر کیے گئے ہیں، ورنہ تو 10 واقعات اپنے اکابر کے اخلاق کے۔ ایسے موقع پر ہمیں یہ شعر یاد رکھنا چاہیے، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع، کہ یہ ہمارے آبا و اجداد ہیں، ان سے ہماری تاریخ ہے۔ اگر مجمع مطلب ہے کہ جنگیں اور شجاعت مندی اور بہادری دکھانا ہو تو ایسے لوگوں کو لے کے آؤ۔ تو جب بھی ہمارے ساتھ کوئی ایسے حالات اور واقعات پیش آئیں تو اس موقع پر ہمیں ان بزرگوں کے واقعات یاد کر لینا چاہیے کہ ہمارے اسلاف کو بھی کتنا برا بھلا کہا گیا اور وہ کتنا صبر سے کام لیے ہیں۔ اگر ہم صبر نہیں کریں گے، مقتدیوں کی جہالت پر پلٹ کر ہم جواب دیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یا تو یہ ہوگا کہ بھئی جو مقتدی ہم سے الجھ رہا ہے ہم اس کو پلٹ کر جواب دیں گے، اور دوسرا آدمی ایسے موقع پر ان باتوں میں نمک مسالہ لگا کر، امام صاحب دیکھیے کیا بول رہا آپ کو، خاموش کیسے بیٹھے آپ، کچھ بھی جواب نہیں دے رہے، تو یہ اپنا طرفدار دکھ رہا ہے انہیں، حالانکہ یہ وہ ہے لگاؤ بجھاؤ کرنے والا ہے انہیں، تو وہ اور برا شخص ہے۔ تو اس موقع پر اگر ہم غلط قدم اٹھا لیے یا بھرے مجمع میں کچھ جواب دے دیے یا اس وقت خاموش سن لے کے اگلے جمعہ میں دیکھتا ہوں اس کو بول کے لے لیے، اگلے جمعہ کا بیان پورا اس کے بارے میں رہا، تو بھی کیا ہو جاتا کہ نتیجہ کیا ہوگا؟ یا تو نفرتیں اور دشمنیاں بڑھنا شروع ہوں گی، وہ شخص بھئی یہاں میرا نہیں چلتا، اب یہ امام بیکار ہے، اس کے پیچھے نمازی نہیں پڑھوں گا میں، چھوڑ کے دوسرے مسجد جائے گا، چاہے وہ دوسری مسجد کسی غیر مقلد کی ہو، بریلوی کی ہو، کسی کی بھی ہو، اب وہ شخص مسلکن کیا ہو جائے گا؟ گمراہ ہوتے چلے جائے گا۔ یا اگر اس کے اندر کچھ پاور ہے تو امام کو نکالنے کی کوشش کرے گا۔ تو جھگڑا جب بھی ہوگا امام کا مقتدی سے، یا تو مقتدی رہے گا یا تو امام رہے گا، اور دونوں ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، مقتدی بھی چاہیے مسجد کو، امام بھی چاہیے۔ تو اس واسطے اس موقع پر جاہل سے صبر کی توقع رکھنے کے بجائے عالم صبر کا پیمانہ لبریز ہونے نہ دے۔ چنانچہ دیکھو کہ ایک امام صاحب مسجد کے دروازے پر جب نماز پڑھانے کے لیے پہنچے، عید الاضحیٰ کا وقت تھا، اور اضحیٰ کے موقع پر لوگ جانور لا کے باندھ لے کے، اور 2-4 دن پہلے لا لیتے اور باندھ کے پھر اس کے بعد کاٹ کے حصے وغیرہ بنا کے بیچتے۔ تو کمیٹی کے ایک صاحب جو ہے وہ کاروبار کرتے تھے جانوروں کا، تو مسجد کے بازو جو جگہ تھی مسجد کی، وہاں لا کے جانور بھر دیے، آنے جانے والوں کو کچرا گوبر سب گندگی ہونا شروع ہوئی۔ تو امام صاحب جو ہے جمعہ کے بیان میں لے لیے خوب کہ کمیٹی والے جو ہے اپنے باپ کی جائیداد سمجھ رہے، اور مسجد کی زمین کو جو ہے گوبر کر دیے، گندا کر دیے، کیا سمجھ کے رکھے، تو یہ بیان میں بول دیے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ کمیٹی کے احباب ہیں، اگرچہ کہ وہ غلط ہی کر رہے ہیں لیکن ان کو غرور رہتا نا اپنے منصب کا، تو اگلے جمعہ سے بول دیے کہ بھائی آئندہ سے آپ جمعہ کا خطاب نہ کریں، آپ کہیں اور دیکھ لیں۔ تو جو میدان تھا آپ کو کام کرنے کا، وہ میدان ہاتھ سے چلا گیا۔ اس میں ہم یہ نہیں بولتے کہ بھئی آپ نے غلط کیا، غلط وہی کیے ہیں، لیکن اس غلطی کو سدھارنے کے لیے آپ نے جو طریقہ اختیار کیا وہ غلط تھا۔ غلط کیا تھا؟ جمعہ کے بیان میں آپ ایک ہی فرد، معلوم ہے کہ کون باندھا ہوا جانور، تو میں مطلق بولا، اس کا نام ہی نہیں لیا، نا نام نہیں بھی لیے تو بھی معہود ذہنی، معہود خارجی متعین ہے پبلک میں بھی، پبلک بھی سمجھتی ہے،
لفظ معہود ذہنی معہود خارجی وہ نہیں پڑھے ہوں گے، لیکن عرف میں وہ بھی سمجھتے یہ کس کو بول رہے بول کے، تو ان کے نزدیک بھی معہود خارجی متعین رہتا کہ خارج میں کس کو بول رہے بات بول کے، تو لا محالہ اسی کو چھیڑے جیسا رہتا، بجائے اس کے کہ اس کو کسی موقع سے بٹھا کے سمجھا لیتے کہ مسجد کی زمین اس طرح کے کاموں میں استعمال نہ کریں تو بہتر ہے۔ ایسے ایک بار ہوا کہ بھئی بچے کسی گراؤنڈ میں کھیل رہے تھے، وہاں بڑی عمر کے لوگ گھومنے پھرنے کے لیے کہ کھیلنے کی جگہ پر جو ٹیبل لگے رہتے بیٹھنے کے، وہاں آگے بیٹھے، بال جا کے وہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو لگا، تو ان میں سے کوئی ایک پوچھا تم کہاں پڑھتے؟ امام صاحب کے پاس پڑھتے نا تم؟ یہی سکھا رہے تمہارے امام صاحب، ایسا سکھا رہے تمہارے، نہیں سدھار رہے تمہارے امام صاحب، اس طرح بولنا شروع کرے۔ اب بچے جا کے امام صاحب کو بولے کہ فلاں لوگ آپ کے بارے میں ایسا ایسا بول رہے، امام صاحب آگے بولے کہ آپ کو عقل نہیں ہے، یہاں کہیں کو بیٹھے آپ، بچے کھیلنے کی جگہ ہے، یہاں بیٹھے تو بال آگے لگتا ہے نا۔ تو اس طرح ہوا، نتیجہ یہ ہوا کہ اسی میں امام صاحب کی موجودگی میں آ کے بولے آپ ہمارے سے کیا لڑ رہے آپ، ہم بچے کو بول رہے۔ تو ہوتے ہوتے دو گروپ بن گئے، یہ امام صاحب کے سائڈ، ایک دوسرے امام صاحب کے خلاف۔ اب جو امام صاحب کے خلاف ہوئے وہ اپنے بچوں کو اس مکتب میں پڑھانے سے نکال لیے، بچے تعلیم سے محروم ہو گئے، دو گروپ بندیاں بن گئی۔ نتیجہ کیا ہوا، ایک سوئی سے کام جو ہو رہا تھا وہ ایک بال کی وجہ سے ختم ہو گیا، آپ کی بے صبری کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ اس واسطے الجھنا اور جھگڑنا نہیں چاہیے، حکمت سے ہٹا دینا، صرف نظر گزر کر دینا۔ ایسے موقع پر ہم سب لوگوں کو جب ناگوار حالات پیش آئیں اپنے ہی مقتدیوں سے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر میں اچھا کام کروں تو تم لوگ میری معاونت کرنا، اگر میں برا کام کروں تو تم میری اصلاح کرنا۔ یہ کب فرمایا تھا؟ جب آپ خلیفہ بنے، امیر المؤمنین بنے، تو اس موقع پر پہلا خطاب جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابہ اکرام کے درمیان جو ہوا تھا، اس میں فرمایا ان احسنت فاعینونی و ان اسأت فقومونی، کہ اگر مجھ سے اچھا کام ہو جائے تو میرے معاون بنو، اگر مجھ سے کچھ غلط ہو جائے تو پھر مجھے میری اصلاح کرو۔ ایسے ہی اپنے قوم کو یہ اعتدال پہ لا لینا، بھئی مجھ سے غلطی ہوئی تو آپ بالکل بول سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر اچھا کر رہا ہوں تو پھر میرے ساتھ دو۔ ایسے ہی جب کبھی مثال کے طور پر بیان میں بھی کوئی بات ایسا کوئی جملہ بول دیے کسی مسلک کے خلاف، کسی آ کے ویڈیو لا کے مول صاحب دیکھو آپ کا ویڈیو کیسا بیان کر رہے آپ، ایسا بولتے آپ۔ اب اس سے یہ بولنا کہ بھئی میں کس کے بارے میں بول رہا ہوں؟ سود خور کے بارے میں بول رہا ہوں، حرام خور کے بارے میں بول رہا ہوں، رشوت خور کے بارے میں بول رہا ہوں، ان حرام خوروں کے بارے میں بول رہا ہوں، میں تمہارے کو بول رہا ہوں، تم سود خور ہے، تم حرام خور ہے، کئی کو لے کے آئے ویڈیو میرے پاس، تم یہ کئی کو لگی تمہارے کو، تم بھی سود خور رہیں گے تبھی تمہارے کو لگی یہ بات۔ یہ اگر میں الجھ کر بولوں گا تو ظاہر سی بات ہے کہ انہیں اور بھڑکنا شروع ہوتا۔ اب وہ لا کے دکھا رہا ہے، ہمارے دسیوں بیانات ہیں، سووں بیانات ہیں، ہزاروں بیانات ہیں، ان میں سے کسی ایک بیان سے اس کو مرچی لگی، بیچارے کو جلی، پریشان ہو گیا، اب آ کے بول رہا ہے کہ ایسا بولتے، ایسا بیان کرتے ممبر پر سے آپ، تو اب بولے ٹھیک ہے صاحب معذرت چاہتا ہوں، آئندہ دیکھ لیں گے، تھوڑا رعایت سے لحاظ سے بول دیتا ہوں، ہو گیا ختم۔ اب اس کو الجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اسے اور دو چار باتیں کی جائیں بولے ایسا، اس کو پہلے یہاں سے بھگانے میں ہی ہماری عافیت اور ہماری عزت ہے۔ اگر اس کو ہم ایک 10 منٹ ٹائم دیے تو باہر جا کے بولتا ہے 10 منٹ لیا کلاس ان کی، میں جا کے 15 منٹ کلاس لیا ان کی، جا کے میں معافی مانگے انہوں میرے سے، یہ پھر اور شان پٹی بگاڑ لیتے پھرتا ہو۔ اس واسطے 1 منٹ کے اندر اسے ختم کر کے چھوڑ دینا، ٹھیک ہے اچھی بات، آئندہ سے لحاظ رکھ لیں گے۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا نا، ائمہ کے عنوان پر جب بولے کہ بھئی ایک مسجد ہے جو 5 سال سے تنخواہ نہیں بڑھاتی، گیٹ توڑ کے گیٹ بناتے، دیوار توڑ کے دیوار بناتے، کیمرے نئے لگاتے، فلاں یہ کرتے، کولر نئے لاتے، فلاں کرتے، تو کمیٹی کے 2-4 شریف احباب بلائے بٹھا کے، وہی یہ ہمارے بارے میں بولے آپ، کیسا بولے آپ، پورا پلان کر لے کے تھے، آپ کو لگا کہ آپ کے بارے میں بولا ہوں، ٹھیک ہے معذرت چاہتا ہوں، آگے بولو کیا بات۔ 2 منٹ میں ختم ہو گیا۔ اب اپن دوسرا موضوع وہ چھیڑے جو ان کے لیے ہیبت ناک تھا، اب 1 گھنٹے کی بحث اس ہیبت ناک موضوع پہ چلی، 2 منٹ میں ختم ہو گیا۔ پھر بیچ میں آیا، نہیں آپ یہ بولے کیسا، ایک بار بول دیا نا معذرت چالی بول، پھر کیوں اٹھا رہے آپ اس بات کو؟ اور ایسا نہیں کہ پھر اس کے بعد ہم نہیں بولے، پھر اس کے بعد بھی بولے،
لیکن تم اس قابل نہیں ہے کہ تمہارے کو یہ وضاحت دی جائے، تم یہ حیثیت کے ہی نہیں ہے، تو اس واسطے الجھنا ہی نہیں چاہیے، اپنے کو اپنا کام کرتے ہوئے چلنا ہے۔ ہم کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ غلط ہو رہا ہے، ہم کو بولنا چاہیے اور ہم بول دیے۔ آپ کو سمجھ میں آیا کہ یہ بات جو ہم بول رہے ہیں وہ غلط ہے تو تم بول لیتے پھرو، تو میں کیوں بولا بول کے کیوں پوچھ رہے تمہارے کو بھی زبان ہے نا، تم گونگے تو نہیں ہے، تم بولو نا جو تم کو حق سمجھ میں آ رہا ہے، میری زبان پہ کیوں پابندی لگانا چاہ رہے؟ تو بہرحال ہم کو صبر سے کام کرنا، الجھنا نہیں، یہ ہمارے کام کی استقامت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اخلاق ہمیں نصیب فرمائے۔